السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محترم سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں جس عمل کے کرنے میں کوئی دشواری نہیں، ہر ایک شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، اور جس کے کرنے پر ایک روایت کے مطابق جس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا آسان بھی ہے کہ جس عمل کے کرنے پر اللہ کی طرف سے سارا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، ان کی روایت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان ہو رہے ہیں اپنے بندوں پر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ واقعتاً بڑے مہربان ہیں، اور تمام مہربانیوں میں ایک مہربانی کیا فرما رہے ہیں کہ ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سال بھر اور ایک روایت کے مطابق زمانے بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالی اس کو سارا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی گویا کہ اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا ہے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آفر دے رہے ہیں ہمیں۔ ہم دیکھتے ہیں کسی مارکیٹ میں، کسی کمپنی میں یا کسی دکان میں، چھوٹی سی سپر مارکیٹ میں اگر کوئی 10 روپے کا آفر پڑتا ہے تو ہمارے بھائی بہن ٹوٹ پڑتے ہیں اس آفر کو لینے کے لیے۔ اگر وہ آفر ختم ہو جاتا ہے کتنا افسوس کرتے ہیں، اور بعض حضرات تو ایک دو تین دن نہیں بلکہ مہینے بھر اس کا افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم پہلے پہنچ گئے ہوتے تو ہم بھی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ تو رہی دنیا کی بات جو ختم ہونے والی دنیا ہے، اور یہاں کا آفر بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھ لو، پھر شوال کے 6 روزے رکھو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کون بدبخت ایسا ہوگا، بدقسمت ایسا ہوگا جو اس اچھے، اس پیارے اور اس بڑے آفر کو چھوڑنے والا ہوگا، اور وہ بڑا بدبخت ہوگا جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں جو دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس آفر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو احکم الحاکمین کا فرمان ہے کہ تم جو ہے شوال کے 6 روزے رکھو، اس سے پہلے رمضان المبارک کے 30 روزے اگر کسی کے ہو رہے ہیں تو 30 روزے، کسی کے 29 روزے ہو رہے ہیں تو وہ 29 روزے رکھ لے، پھر اس کے بعد عید منائے، عید الفطر، پھر عید الفطر کے بعد اگلے دن وہ روزہ رکھ لے شوال کا۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کے بعد عید منائی جاتی ہے، عید کے بعد مسلسل روزے رکھنے ہیں یا پھر جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے شوال کا۔ تو اس میں جواب یہ ہے کہ بہتر افضل یہی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے مسلسل 6 روزے رکھے جائیں، شوال کے
سنت روزے رکھے جائیں، اور اگر کوئی اس طرح نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ پورے شوال میں جب چاہے ایک ایک کر کے روزہ 6 روزے ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے ہی شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو یہ آفر بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ چاہے 6 ہی نہیں بلکہ 12 رکھے، 20 رکھے کسی اور مہینے میں، لیکن اس کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ فقہ سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل اور بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے ان روزوں کی ادا کر لے، ان روزوں کو رکھ لے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے روزوں کے ساتھ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے ایک روزے کے ذریعے سے دونوں روزے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی قضا روزے بھی اس کے حاصل ہو جائیں گے اور پھر شوال کا روزہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ خلاف اولا ہے، اولا اور بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے وہ روزے رکھ لیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں سب سے پہلے قضا روزے رکھیں گے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ان کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس اللہ تعالیٰ کے بمپر آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں؟ دنیا کے 2 روپے 3 روپے کے آفر کے لیے مر مٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں پر اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے کہ بغیر کیے ہوئے ہی سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو سال بھر روزہ رکھے یا پھر زندگی بھر روزہ رکھے، پھر بھی 6 روزے رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے اگر ہوتے ہیں کہیں پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ بھی مسلسل نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس میں رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ جب چاہے شوال میں 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ جب یہ اس کو حاصل ہو رہا ہے، جب یہ اس کو رکھ لیتا ہے تو اللہ کے یہاں پر اس کے لیے کتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ تو دنیا پر مر مٹنے والوں سنبھل جاؤ، اللہ تعالیٰ جب دینے پر آ رہے ہیں تو اس کو لے لو، جب چھیننے پر آ جائیں گے تو پچھتانے کے علاوہ کچھ کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔